السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ دنیا کے مشہور جاسوس، ایٹمی دور کے جاسوس پارٹ 23۔ رابرٹ لی جانسن، آہستگی سے سرایت کرنے والا زہر۔ سارجنٹ رابرٹ لی جانسن ایک لگوگی، شرابی اور جواڑی قسم کا فوجی تھا، اور اس نے 10 سال کے طویل عرصے میں محیط ایک مہم کے ذریعے ماسکو کو جاسوسی کی تاریخ کی حساس ترین دستاویزات فراہم کی۔ جانسن 1952 میں برلن میں امریکی فوجی کے ساتھ بطور ملٹری کلرک فرائی سر انجام دیتا تھا۔ جب ایک مرتبہ اسے اگلے عہدے پر ترقی ملی تو اس پر عیش و عشرت کے حصول اور اپنے افسران سے بھی بڑھ کر زندگی گزارنے کا بھوت سوار ہو گیا۔ اس کے نزدیک یہ سب کچھ حاصل کرنے کا بہترین طریقہ روسیوں کی گود میں بیٹھ کر مغرب کے خلاف ریڈیائی پروپیگنڈا کرنا تھا۔ مگر جن سوویت افسران تک اس نے رسائی کی، ان کے نزدیک وہ کرملن کی پسندیدہ شخصیات کے معیارات پر پورا نہیں اترتا تھا۔ انہوں نے جانسن کی خواہشات کی تکمیل کا ایک دوسرا راستہ تجویز کیا، اور وہ تھا جاسوسی۔ اس کام کے آغاز پر جانسن بہت زیادہ پرجوش تھا۔ اس نے ہر ممکنہ دستاویزات کی تصویر اتاری۔ ان کی کارکردگی سے روسی بہت خوش تھے، مگر آغاز میں ہی اتنی تیزی کے نقصانات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے تھمنے کا کہا گیا، اور تمام دستاویزات کی بجائے صرف منتخب عنوانات پر معلومات اکٹھی کرنے کا حکم دیا گیا۔ جانسن چونکہ اس نوعیت کے کاغذات تک بآسانی رسائی نہیں رکھتا تھا، اس لیے وہ جاسوسی سے اکتاتا چلا گیا، اور جب اس کی تعیناتی ایک فرانسیسی چوکی پر ہوئی جس میں ماسکو کو کسی قسم کی دلچسپی نہیں تھی، تو KGB نے اس کے ساتھ رابطہ منقطع کر دیا۔ 1956 میں جانسن نے فوج کو خیر باد کہا اور امریکہ لوٹ آیا۔ وہ جائز اور ناجائز ذرائع سے حاصل کردہ تمام دولت، حتیٰ کہ اپنی بیوی کی غیر اخلاقی کمائی جو ویانا کی ایک پیشہ ور عورت تھی، خرچ کر بیٹھا، اور پھر 1957 میں روسی حکاموں نے 150 پاؤنڈ ماہانہ پر اسے پھر ملازمت کی پیشکش کی۔ کام صرف امریکی راکٹوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنا تھا۔ جانسن نے امریکی فوج میں ملازمت کی درخواست دی اور اسے سابقہ عہدے پر بحال کر دیا۔ جانسن کو کیلیفورنیا میں پاولس ویڈرز نامی میزائل بیس پر تعینات کیا گیا۔ جانسن نے میزائلوں کی تصاویر، خاکے، ان کی صلاحیتوں کی تفاصیل، حتیٰ کہ ایندھن کے نمونے فراہم کر کے KGB کو خوش کر دیا۔ ایل پاسو، ٹیکساس پر تعینات ہونے کے بعد بھی اس نے جاسوسی جاری رکھی، اور ایک مرتبہ پھر اسے فرانس اور لینس کے مقام پر تعینات کر کے ملک سے باہر بھیج دیا گیا، اور یہاں پہنچنے کے بعد روسیوں نے اپنے سپاہی پر کام کا بے حد بوجھ ڈال دیا۔ 1960 میں جانسن کی بیوی کو ایک شدید دماغی مرض کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد اسے پیرس کے ایک اسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ جانسن کے سوویت آقاؤں تالی، سرگوچ اور زرموف نے اسے رعایتی بنیادوں پر فرانسیسی دارالحکومت میں تعیناتی کی درخواست دینے کا مشورہ دیا، اور مارچ 1969 میں وہ اوولی ایئرپورٹ پر مسلح افواج کے پیغاماتی مرکز میں کلرک گارڈ مقرر کر دیا گیا۔ حساس ترین نوعیت کے کنکریٹ سے تعمیر شدہ اس بنکر کی 24 گھنٹے کڑی نگرانی کی جاتی تھی۔ یہ دنیا بھر میں ڈاک کلیئرنگ کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ واشنگٹن سے آنے والی اور بھیجی جانے والی عسکری اور سفارتی دستاویزات یہاں لائی جاتی تھی۔ امریکی بحری بیڑوں کے خفیہ کوڈز کی تبدیلی اور احکام، اور یورپ کے دفاع سے متعلق نیٹو کی منصوبہ سازی کے حوالے سے تمام معلومات فولاد کے دور درازوں سے پیراستہ بنکر کے آہنی تہہ خانے میں موجود رہتی تھی۔ روسی ایک طویل عرصے سے اس ناقابل تسخیر آہنی قلعے کے اندر جھانکنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، اور اب جانسن کی صورت میں انہیں ایک راستہ مل گیا تھا۔ جانسن کے گزشتہ ماضی سے متعلق کوئی ایسی قابل تفتیش بات سامنے نہ آئی تھی، اور افسران نے اس بات سے بے خبر ہو کر ازدواجی زندگی جھگڑے کے دوران جانسن کے ہمسایوں نے اکثر اس کی بیوی کو اسے جاسوسی کے طعنے دیتے سنا ہے، اتنے حساس مقام پر تعینات کر دیا۔ عملے میں اپنا اعتماد قائم کر لینے کے بعد جانسن روزانہ روسی حکاموں کو مرکز کی ہر سرگرمی کی تفصیل سے آگاہ کرتا رہا۔ جانسن نے واضح کیا کہ تہہ خانے میں کھلنے والا
یعنی کھلنے والا پہلا دروازہ ایک دھاتی سلاخ کے ذریعے محفوظ کیا گیا تھا جس کے دونوں سروں پر مختلف انواع پیچیدہ لوک لگے تھے، جبکہ دوسرے دروازوں میں صرف ایک تالا تھا جو ایک چابی سے کھلتا تھا اور کوئی بھی شخص حتیٰ کہ کوئی جرنیل بھی اس تالے کو مخصوص چابی کے بغیر نہیں کھول سکتا تھا۔ جانسن کو نیچے جھانک کر کسی کو شک ہوئے بغیر تہہ خانے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کا کہا گیا۔ کچھ ہی دنوں بعد جب تہہ خانے کے اندرونی حصے کو دوبارہ ترتیب دینے کا مرحلہ پہنچا تو جانسن نے اس کام کے لیے رضاکارانہ خدمات پیش کیں جن کی ادائیگی کے دوران وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور یہ انکشاف کیا کہ تہہ خانے کے اندرونی حصے میں کوئی خفیہ سیکیورٹی الارم نصب نہیں۔ کچھ ماہ بعد اپنے معمول کے فرائض کی ادائیگی کے دوران ایک لیفٹیننٹ نے محض کچھ ہی لمحوں کے لیے تہہ خانے کے اندرونی دروازے کا تالا کھلا چھوڑ دیا اور جانسن نے کوئی موقع ضائع کیے بغیر KGB کی طرف سے فراہم کردہ چکنی مٹی پر چابی کا نمونہ حاصل کر لیا۔ دوسری مرتبہ جب ایک افسر نے تہہ خانے کے پہلے دروازے کی دھاتی سلاخ کے لوک کھولنے کے کوڈز ازبر کرنے کے لیے انہیں لکھ کر بے پرواہی سے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا، جانسن نے اسے اچک لیا، جو زیادہ کارآمد ثابت نہ ہوئے۔ اب جانسن رات دیر تک اور چھٹی کی شفٹوں پر رضاکارانہ طور پر ڈیوٹی دینے لگا۔ یہ ایسا موقع ہوتا تھا جب تہہ خانے کی حفاظت کے لیے محض ایک اور سپاہی موجود ہوتا تھا۔ اس کی وضاحت اس نے کچھ اس طرح پیش کی کہ وہ معمول کی تعطیل کے بجائے ہفتے کے درمیان چھٹی لے کر ہسپتال میں اپنی بیوی کو ملنے جاتا ہے۔ KGB نے اسے پہلے دروازے کے مختلف تالوں کے ہر زاویے سے تصویر کھینچنے کے لیے ایک بہت چھوٹا کیمرہ فراہم کیا۔ بعد ازاں اسے 19 انچ لمبی ایک باریک دھاتی سلاخ دے دی گئی جسے لوک کے کسی حصے میں پھنسا کر 30 منٹ تک انتظار کرنا تھا۔ یہ سلاخ ایک نہایت ہی پیچیدہ قسم کے کمپیوٹر پر مشتمل تھی۔ جانسن نے یہ کام ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب اپنی معمول کی ڈیوٹی میں سر انجام دے ڈالا اور 3 ہفتے بعد ہی روسیوں نے اسے تمام تالے کھولنے کے کوڈز اور اس مخصوص چابی کی نقل فراہم کر دی۔ KGB نے ان تمام اہم ترین آپریشن کی نگرانی کے لیے مزید 2 جاسوس متعلقہ جگہ پر متعین کر دیے۔ یہ منصوبہ ماسکو کی ترجیحات میں پہلے نمبر پر تھا۔ ایک رات طے کیا گیا کہ جانسن تہہ خانے سے کچھ اہم دستاویز نکال کر انہیں رات کے 12:15 بجے ایک ویران سڑک پر دوسرے ایجنٹ کے حوالے کرے اور پھر مذکورہ جگہ سے 5 میل کے فاصلے پر واقع قبرستان میں رات 3:15 بجے پہنچ کر ایک دوسرے شخص سے یہ دستاویز واپس لے کر انہیں دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دے۔ کسی خطرے کی صورت میں جانسن کو اپنے گھر کے راستے میں واقع ٹیلی فون باکس کے پاس لکی اسٹرائک برانڈ کا سگریٹ پیک ایکس کا نشان ڈال کر رکھنا تھا۔ روسی جاسوس ساز کسی قسم کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے جانسن کو ایئر فرانس کے 2 خالی بیگ فراہم کیے، ایک دستاویزات کی ترسیل کے لیے اور دوسرے میں فرانسیسی برانڈ اور نشے کا تریاک کرنے والی گولیاں رکھی گئیں تاکہ ممکنہ طور پر متعلقہ جگہ پر کوئی غیر متوقع شخص آ جائے تو جانسن اسے کام کی تکمیل کے لیے برانڈی پلا کر مدہوش کر دے اور بامر مجبوری میں اسے خود بھی پینی پڑ جائے تو وہ فوراً بیگ میں رکھی گولی کھا کر نشہ دور کرے اور اپنا کام مکمل کرے۔ 16 دسمبر 1962 کو جانسن نے تہہ خانے میں پہلی نقب لگائی۔ 3 مختلف قسم کے تالے کھولنے اور تہہ خانے میں سے سرخ اور نیلی سیل لگی اہم دستاویزات کا بیگ بھرنے میں محض 2 منٹ صرف کیے۔ روسی ماہرین کی ایک خصوصی ٹیم کے طور پر الجیریا کے راستے پیرس میں روسی سفارت خانے پہنچی اور ان دستاویزات کا تفصیلی معائنہ کیا اور بڑی احتیاط کے ساتھ تمام مواد کی نقول تیار کرنے کے بعد ٹھیک 3:15 بجے جانسن کے حوالے کر دی۔ منصوبہ ہر لحاظ سے کامیاب رہا اور اگلی اتوار ایک مرتبہ پھر اسے دہرایا گیا۔ کرسمس کے فوراً بعد روسی حکاموں نے جانسن کو مطلع کیا کہ کرملن اس کی کارکردگی سے بہت خوش ہے اور سرخ فوج میں اسے اعزازی میجر بنانے کے علاوہ $2000 امریکی سے بھی نوازا گیا۔ جانسن کی طرف سے فراہم کی گئی دستاویزات میں سے بعض اہم ترین دستاویزات کا مطالعہ خردشیف نے بذات خود بھی کیا۔ اب تہہ خانے پر 4 سے 6 ہفتے بعد شب خون مارا جاتا
جانسن معمولی نوعیت کے دریافت کے لیے بھی بڑے سے بڑا خطرہ موڑ لینے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، مگر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب ماسکو کو تمام تر منصوبہ بندی کے باوجود معاملات میں گڑبڑ نظر آنے لگی۔ پہلی مرتبہ فروری کے مہینے میں 3:15 بجے جانسن کی پرانی گاڑی چلنے سے منکر ہو گئی۔ روسی رابطہ کاروں کے ساتھ اسے سٹارٹ کرنے کی کوشش 20 منٹ بعد رنگ لائی۔ اتنے حساس کام میں 20 منٹ کی تاخیر بھی معنی رکھتی تھی۔ روسی آقاؤں نے اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے جانسن کو مرسیڈیز کی رقم ادا کی۔ دوسری مرتبہ اپریل میں دستاویزات فراہم کرنے کے بعد اور 3:15 بجے وصولی سے قبل جانسن کو اونگ آ گئی اور وہ وقت مقرر پر اٹھ نہ سکا۔ اس پر خوفزدہ روسی ایجنٹ نے مقررہ جگہ پر پہنچ کر یہ اہم دستاویزات جانسن کی کار میں رکھنے کا خطرہ موڑ لیا۔ خوش قسمتی سے جانسن کی آنکھ کھل گئی، اس نے چوکیدار کے آنے سے قبل ہی یہ دستاویزات طے خانے میں پہنچا دیں۔ جانسن نے روسیوں کو اس کی وجہ یہ بتائی کہ عین موقع پر ایک ڈاکیہ آ گیا اور اس نے برینڈی کی پیشکش بھی قبول نہ کی، جس کے باعث اسے وہاں تاخیر ہو گئی۔ مگر روسیوں کا خیال تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اتوار کی صبح کوئی ڈاکیہ نہیں آتا۔ انہیں خوف تھا کہ جانسن امریکیوں کی نظر میں آ چکا ہے، لہٰذا گرمیوں کے لیے تمام آپریشن منسوخ کر دیے گئے۔ جانسن کو اس وجہ یہ بتائی گئی کہ چونکہ رات بہت مختصر ہو گئی ہے، اس لیے کام کے لیے درکار وقت ناکافی ہے اور ستمبر میں دوبارہ کام کا آغاز ہوگا۔ مگر ایسا نہ ہوا، کیونکہ جانسن کو ترقی دے کر پہلے مقامی ہیڈ کوارٹرز اور پھر واشنگٹن منتقل کر دیا گیا، جہاں اس کی بیوی کا مزید نفسیاتی معائنہ کیا گیا۔ روسیوں کا خیال تھا کہ اگر جانسن کو پینٹاگون تعینات کیا گیا تو وہ اسے دوبارہ استعمال کر سکیں گے، مگر جانسن کی غیر مستحکم گھریلو زندگی نے یہ بھی ممکن نہ بنایا۔ 1964 میں وہ آرلنگٹن چھوڑ کر جوئے کی لت پوری کرنے کے لیے لاس ویگاس پہنچا۔ لاس ویگاس کو جواریوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ ایف بی آر نے آرمی سے فرار کی بنیاد پر جانسن کے بارے میں تحقیقات کا آغاز کیا اور اس سلسلے میں جب اس کی بیوی نے تفتیش کی تو اس نے جانسن کی جاسوسی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنے کے بعد جانسن نے ایف بی آر کو بطور کاؤنٹر سپے اپنی خدمات پیش کی، مگر اسے حقارت سے ٹھکرا دیا گیا اور پھر اس نے امریکہ کو اپنی جاسوسی کی مکمل تفصیلات سے آگاہ کیا۔ 30 جولائی 1965 کو الیگزینڈریا کی فیڈرل کورٹ نے جانسن کو 25 سال قید کی سزا سنائی۔ امریکی عوام حتیٰ کہ امریکہ کے جاسوسی ماہرین بھی اس کے نقصانات کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے تھے اور آخرکار انہیں یہ مفروضہ اپنانا پڑا کہ روس 16 دسمبر 1962 سے 21 اپریل 1963 تک اورلی میں آنے والی ہر دستاویز حاصل کر چکا ہے۔ محکمہ دفاع کو تسلیم کرنا پڑا۔ ہمارے نقصانات لامحدود اور ناقابل تلافی ہیں۔ جانسن کے ساتھ ملوث سویٹ ٹیم کے 4 ارکان کو روس کے اعلیٰ ترین اعزاز آرڈر آف لینن سے نوازا گیا، مگر جانسن کی زندگی کا اختتام بھی ایسے ہی عبرت ناک ہوا جیسا کہ اس نے زندگی گزاری۔ 18 مئی 1972 کو اس کا بیٹا رابرٹ، جو ویتنام میں امریکی فوج کے لیے خدمات انجام دے چکا تھا، پینسلوانیا میں اپنے 52 سالہ باپ کو ملا اور اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا۔ جانسن 1 گھنٹے میں موت کے منہ میں چلا گیا۔ یہ تھی جانسن کی جاسوس سے بھری زندگی اور اختتام۔ چانسلر کو مجبور کرانے والا جاسوس کون تھا اور اس نے اپنی جاسوسی کس طرح ادا کی، جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔